वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहले तो सबको शबरात बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सही ये जिक्र किया था कि यहाँ पे उर्स मुनक्कद किया जाता है मियाँ साहब के दरबार पे। आज उनके दरबार पे हाज़िरी भी देंगे और जो वहाँ पे इंतज़ामात किए जाएंगे वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो आप सारों से यही रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप सबको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊंगा जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक गुज्जर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनके हवाले के या उनकी ज़िंदगी के मुतल्लक़ अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि आप मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में उन्होंने कितनी किताबें लिखी, वो कब पैदा हुए, उनकी कब वफ़ात हुई, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लक़ दिलचस्प हक़ाइक़ क्या हैं, वो इस पूरी एक मुकम्मल वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सूफ़ी और शायर थे। मीरपुर शहर में पसवाल कबीले के गुज्जर ख़ानदान में पैदा हुए। अगर ये हकीकत आप लोगों में से कोई बंदा पहले नहीं था जानता तो मुझे कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताइएगा। वो पंजाब और आज़ाद कश्मीर के लोगों में एक अजीम शायर और सूफी स्कॉलर के तौर पर मशहूर हैं। ये तो हम सारे जानते हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 77 ईयर्स 18 मुख्तलिफ़ किताबें लिखने वाले मियाँ मोहम्मद बख्श को ख़ास तौर पर अपने रोमानवी महाकावी सैफ़ अल मुलूक और रोमानवी मियाँ मिर्ज़ा साहिबान के लिए याद किया जाता है। मियाँ साहब का ज़्यादातर काम पंजाबी और उसकी बोली पुठारी में है, सवाए किताब यारी को जो फ़ारसी में लिखी गई। उनकी पैदाइश के हवाले में थोड़ा सा लोगों को डाउट या कन्फ्यूजन या उनकी डेट के हवाले से एग्जैक्ट डेट का तो नहीं इल्म, लेकिन उनकी पैदाइश के हवाले में जो हमारी रिसर्च के मुताबिक आता है, महबूब अली फ़कीर क़ादरी सैफ़ अल मुलूक के मतन के ज़मिया के तौर पर छपी हुई सवा उमरी में तारीख़ 1246 हिजरी इस्लामी ईयर के मुताबिक और 1830 ईस्वी बताते हैं। इसमें एग्जैक्ट तारीख़ नहीं है, लेकिन उसका उनकी पैदाइश का एक एग्जैक्ट साल मौजूद आता है। इसके बाद शुक्र अल इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया भी है। दीगर कामों में 1830 और 1843 तजवीज़ किए गए हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद अपनी अजीम तसनीफ़ सैफ़ अल मुलूक में फ़रमाते हैं कि इन्होंने ये काम रमज़ानुल मुबारक 1279 हिजरी और 1863 ईस्वी में मुकम्मल किया और इस वक्त इनकी उम्र 33 बरस थी। इसलिए वो 1829 या 1830 में पैदा हुए होंगे। उनके पैदाइश के हवाले से, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम पुराना था, तो वो लोगों में इतना मतलब कि वो डेट कंसीडर वगैरह नहीं थे करके रखते कि एग्जैक्ट क्या तारीख़ आती थी। तो वो क्योंकि तो इस हवाले से जो हमारे पास उनकी पैदाइश की डेट आ रही है वो इसी तरह की आ रही है। आगे हम बात कर लेते हैं कि उनकी परवरिश किस तरह के माहौल में वो परवान चढ़े। उनकी परवरिश इंतहाई मजहबी माहौल में हुई और इब्तदाई तालीम घर पर ही उन्होंने हासिल की। बाद में इन्हें अपने बड़े भाई मियाँ बहावल के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद अली के मदरसे में मजहबी अलूम बिलखुसूस हदीस की तालीम हासिल करने के लिए करीबी गांव समवाल शरीफ भेज दिया गया। अगर तो आप लोग ये हमारे इलाके से वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। समवाल शरीफ यहाँ से चेचियाँ खड़ी शरीफ से तकरीबन 3 से 4 किलो मसाफत की दूरी पर वाक़या है। उनके उस्ताद हाफ़िज़ ग़ुलाम हुसैन थे और हाफ़िज़ ग़ुलाम हुसैन के एक भाई मोहम्मद अली थे, हाफ़िज़ नासिर, जो एक मजज़ूब था और दुनियावी मामलात को तर्क कर चुका हुआ था।
یہ درویش اس وقت مسجد سموال شریف میں مقیم تھے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا اور خاص طور پر نور الدین عبد الرحمن جامی کی یوسف زلیخا کو پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ وہ مدرسہ میں اپنے زمانے میں حافظ ناصر اکثر ان سے جامی کی شاعری کی کچھ سطریں سنانے کی التجا کرتے رہتے تھے اور انہیں اتنی مہارت سے پیش کی گئی سن کر ہمیشہ روحانی نشہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ لوگ آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں، ہمارے میاں صاحب کے چاہنے والے، میاں صاحب کو محبت کرنے والے یا ان کے عقیدت مند آج بھی محافل کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کی محافل میں سیف الملوک اور ان کے باقی کتابوں میں جو شعر و شاعری ہے وہ پڑھی لکھی جاتی ہے، اور ان کے بڑے پیمانے پہ محفلیں بھی انعقاد ہوتی ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ابھی 15 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد شدید بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بستر مرگ پر ہیں۔ اپنے تمام طلباء اور مقامی نوٹریوں کو ان سے ملنے کے لیے بلایا۔ میاں شمس الدین نے اپنے مہمانوں کو بتایا یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس روحانی نسب کو آگے بڑھائیں جو انہیں اپنے خاندان کے ذریعے پیر شاہ غازی قلندر دمڑیاں والی سرکار سے ملا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے میاں محمد کی طرف اشارہ کیا اور جمع ہونے والوں سے کہا کہ اس سے زیادہ موزوں کوئی نہیں مل سکتا جسے وہ اعزاز عطا کرے۔ سب سے اتفاق کیا۔ نوجوان کی شہرت پہلے ہی دور دور تک پھیل چکی ہوئی تھی، تاہم میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی اور اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی بہاول کو اس اعزاز سے محروم ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بوڑھے کو اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بستر چھوڑ کر بیٹے کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور انہوں نے ایک کونے میں لے جا کر بغداد کی قریباً سمت کا رخ کرایا، اور پھر انہوں نے ان کے صوفی نظام کی بانی شیخ عبد القادر گیلانی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے روحانی جانشین کے طور پر پیش کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ مزید 4 سال تک اپنے خاندانی گھر میں مقیم رہے، پھر 19 سال کی عمر میں وہ خانقاہ میں چلے گئے جہاں وہ ساری زندگی رہے۔ ان کے دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں دین اور دنیاوی دونوں معاملات کو یکجا کیا، لیکن وہ صرف روحانیت میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے برعکس کبھی شادی نہیں کی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اسے بنیادی طور پر اپنے والد کا خلیفہ بنایا گیا تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں ابھی بھی صوفی آقا سے بیعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی رسمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی مردوں کی صحبت سے پرہیز کرتے ہوئے ویران مقامات کی تلاش میں سفر کرنا شروع کر دیا، جہاں میاں صاحب وہ خود کو نماز اور روحانی مشقوں میں مصروف رکھتے۔ انہوں نے غلام محمد کے ساتھ صوفیانہ بیعت لی جو بابا بدو شاہ ابدال کے خلیفہ تھے، حاجی باغشیر کے خلیفہ تھے۔ دارکالی مموری شریف کلر سیداں ضلع راولپنڈی کے قریب دلیاریاں والیاں۔ ایک بار پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سری نگر گئے، جہاں وہ ایک بار جب وہ صوفی کے راستے پہ تھوڑا آگے بڑھے تو وہ شاعری لکھنے میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، اور انہوں نے جو پہلی چیز لکھی ان میں سے ایک اپنے روحانی رہنما کی تعریف میں قصیدہ چوتھائی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے صحرفیاں دہریاں لکھنے کو ترجیح دی، لیکن پھر اس نے نظم میں کہانیاں لکھنے کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی شاعری پنجابی کی ماجھی پٹھاروی ہندکو بولیوں پر مشتمل مخلوط زبان میں لکھی گئی، اور ان میں فارسی، عربی،
قرض کے الفاظ کے بھرپور استعمال کیے گئے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنی عظیم صوفیانہ فکر کو عوام الناس کی زبان میں پیش کیا، پنجابی زبان جو کہ ان کی مادری زبان بھی تھی۔ ان کی تصانیف میں شامل ہیں سحرفی، سوہنی، ماہوال، تحفہ میراں، تحفہ رسولیہ، شیریں فرہاد، مرزا صاحبان، سخی خواص خان، شاہ منصور، گلزار فقیر، ہدایت المسلمین، پنجاب نظارہ، عشق۔ انہوں نے البصری کی عربی قصیدہ البردہ اور ان کے سب سے مشہور تصنیف پر بھی ایک تفسیر لکھی جس کا عنوان یہ ہے سفر العشق، محبت کا سفر، جس کے معنی یہ ہیں، لیکن سیف الملوک کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا انتقال اسلامی مہینے ذی الحج 1324 ہجری اور اپنا جو دور چل رہا ہے 1907 عیسوی کی تاریخ 7ویں تاریخ کو ہوا، اور انہوں نے اپنے روحانی پردادا دمڑیاں والی سرکار سے زیادہ دور کھڑی شریف میں دفن کیا گیا۔ آج تک بہت سے لوگ روحانی فیض حاصل کرنے کی نیت سے ان کی قبر پر جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مزار شریف پر ہر شب رات والے دن ایک بڑے پیمانے پہ عرس منعقد کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میاں صاحب کی زندگی کیسی گزری، ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، انہوں نے اپنی تعلیم کس طرح حاصل کی، اور ان کو شاعری میں کیا لکھنے کا شوق رکھتے تھے میاں صاحب، اور انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، کون سی زبان میں لکھی، کون سی زبان کا انہوں نے زیادہ استعمال کیا، اور میاں صاحب کے اپنے اس دربار پر ان کے لنگر کے اوقات ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، سیزن، یا وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ یہ جب عرس میلہ کے مقام کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہر روز یہاں سے بہت سارے لوگ آ کر صبح ناشتہ، دن کو کھانا اور رات کا کھانا تناول کرتے ہیں اور میاں صاحب کے دربار پر حاضری لگاتے ہیں۔ بہت سارے عقیدت مند لوگ بہت دور دراز علاقوں سے، صحرائی علاقوں سے، جہاں پر اونٹ کے قبیلے بھی آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ان میاں صاحب کے دربار کی طرف وہ پیدل سفر کرتے ہیں اور میاں صاحب کے دربار کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول بھی کرے، اور میاں صاحب کے دربار پر اسی طرح یہ رونقیں بنی رہیں، کیونکہ میاں صاحب کی ہم نگری میں رہتے ہیں، انہی کا لنگر کھاتے ہیں، اور ان سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو آئے دن یہاں پر میاں صاحب کی شان میں بہت ساری محافل کا، ان کے چاہنے والے بہت ساری محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور ایسی کوئی محفل نہیں ہوگی میرے خیال سے جو میاں صاحب کی یاد میں یا ان کے سیف الملوک یا ان کے کلام سے جن کا آغاز نہ ہوتا ہو۔ تو یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی تعمیر ہے، جس میں اور اس مسجد میں لوگوں کو دربار شریف کا احترام، دربار شریف کے دربار شریف میں صفائی کا انتظام محکمہ اوقاف کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور آئے سال یہاں پر ایک کثیر تعداد پولیس کی جو ہم جیسے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں بھی اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کروں گا، جس میں آپ مکمل طور پر ان کے مزار کی زیارت کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ لاسٹ میں میں نے اپنی وائف کے ساتھ ڈنر پہ ایک جگہ گئے تھے، اور وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا۔ اس کا پورا پارٹ بھی ویڈیو 2 میں دوسرے پارٹ میں آ جائے گا۔ تب تک خدا حافظ۔